اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو بندہ 300 بار یہ پڑھے گا دولت اس سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ ایسی تسبیح آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس تسبیح کو اگر کوئی 300 بار ڈیلی پڑھنا شروع کر دیتا ہے ان الفاظ کو، تو اللہ کے حکم سے دولت اس سے پھر سنبھالی نہیں جاتی۔ اتنا رزق اللہ پاک اس کو کثرت سے عطا کر۔ پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اجازت دوں گا اس شخص کو دل سے، اور خاص اجازت ہوگی جو اس ویڈیو کو پورا واچ کرے گا۔ یہ ضروری ہے بھائی، اس کے بغیر میں اب اجازت نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کو تکلیف ہوئی وہ یہ سن کر، اور یہ بات بار بار جو مجھ سے کہی جاتی ہے ویڈیوز کے اینڈ پہ، لوگ آ کے کمنٹ کرتے ہیں کہ سر آپ کی بکواس سننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں۔ ہم دنیا کے مصروف ترین آدمی ہیں، مصروف ترین انسان ہیں، ہم نے دنیا کا ٹھیکہ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ویسے ہم ویلے ہیں، رزق کا وظیفہ بتا دیں، دولت کی بڑی تنگی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہ جناب آپ بے شک مجھے میرے چینل کو کی جان چھوڑیں، کسی اور طرف رجوع کریں۔ میرے پاس تو یہ باتیں بھی ضرور ہیں، سناؤں گا بھی اپنے ان دل والے سبسکرائبر کو جنہیں میرے وظائف میں ریزلٹس بھی ملتے ہیں، جو مجھ سے محبت اور عقیدت بھی کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور ان کی کال جب مس ہو جائے مجھ سے تو میں انہیں خود کال کرتا ہوں۔ یہ ان کے لیے میری ویڈیوز ہوتی ہیں اور انہی کے لیے میں وظائف بتاتا ہوں۔ باقی نہ مجھے شوق ہے کہ جی آپ یہاں پہ ٹھہریں اور سٹے کریں اور سنیں یا نہ سنیں۔ جو لوگ بھی یاد رکھیے گا 1 منٹ کا وظیفہ تلاش کرتے ہیں نا، ان کو کبھی اس وظیفے میں رزلٹس نہیں ملتے۔ جو اس بندے کی پوری بات سننے کے روادار نہیں ہیں، وہ لوگ جو ایک منٹ کا وظیفہ یا ویڈیو بناتے ہیں، وہ آپ کے کسی کمنٹ کا جواب ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے کمنٹ کے جواب دینے کے لیے اپنے ملازم بٹھائے ہوتے ہیں، وہ خود سے نہیں جواب دے رہے ہوتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کمنٹ کا کیا جواب دینا ہوتا ہے۔ وہ آپ کا کبھی واٹس ایپ پہ آپ سے رابطہ آپ ان سے کریں تو وہ آپ کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ کال کرنے کے چارجز مانگتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہیں، میں تو سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، سیدھی سچی بات کرتا ہوں۔ میری ویڈیو پوری واچ کریں گے، اصلاح دین کا ہی پہلو ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو پلیٹ فارم ہے یہاں پر یہ لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے اگر پرابلم سالو ہو رہے ہوتے تو میرے خیال میں پھر دنیا کے اور اداروں کے پاس جانے کی تو کسی کو ضرورت نہ ہوتی نا۔ یوٹیوب پہ آتے وظیفہ دیکھتے، پرابلم سالو ہو جاتا۔ سالو پرابلم آپ کا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے جب آپ کے کمنٹس یا آپ کے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ہماری مدد کریں، شاہ صاحب ہمارا یہ کام کر دیں۔ شاہ صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک راستہ دکھا سکتے ہیں، ایک رہنمائی دے سکتے ہیں۔ اور دوستو، میں بھی بہت بھٹکا اپنی عمر کے اندر، چلو آج اپنے دل کی بات بتا دیتا ہوں۔ کچھ نہیں بن پایا جب تک دنیا داری کی، تو اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا، ایک دن میں سوچ رہا کہ یار آدھی عمر گزر گئی، 25 سال 26 سال میری عمر ہو، شادی ہو چکی تھی، تو میں نے اسیسمنٹ کی، میں نے کہا یار اللہ میرا مجھ سے ناراض ہے کیونکہ میں فرائض چھوڑ کے بیٹھا ہوں۔ ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں بیوی کی بات مانتا ہے، بیوی مجھ سے ناراض ہے کہ یہ ماں باپ کا ہے جی اس کا، اولاد ناراض ہوتی ہے کہ جناب والد صاحب کے انکم نہیں ہے تو ہماری خواہشات پوری نہیں کر رہا، یار دوست ناراض ہیں کہ یار ہمیں اب وہ ٹائم نہیں دیتا جو شادی سے پہلے دیتا تھا، اور افسران ناراض ہیں کہ یار تو کام صحیح نہیں کرتا۔ تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار ساری دنیا ہی ناراض ہے، پھر میرے جینے کا یہاں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے حاصل کیا کیا؟ آدھی زندگی گزر گئی، راضی کوئی بھی نہیں، راضی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر ذہن میں یہ آیا کہ دوست ان سب چیزوں کو چھوڑ دے، صرف اللہ کو راضی کر لے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جاتے ہیں تو یہ سارے لوگ خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے زندگی کی میری 100% 100 کے اینگل کے اوپر ایک چینج ہوا۔ اور اس کے بعد جب میں نے پھر شروعات کی، پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اب کیا ہوا کہ آج میں جس سٹیج پر بیٹھا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ اب محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی راضی ہے۔
کیونکہ اللہ راضی ہو رہا ہے. دعویٰ نہیں کرتا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن سمٹمز وہ چینج ہو گئے ہیں, وہ سمٹمز چینج ہو گئے ہیں. آپ اگر یہاں پر رک کر میری بات سن رہے ہو, جو سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دل میں ڈالا ہے تو وہ رکے اور سن رہے ہیں, ورنہ میری کیا اوقات ہے. تو بھائی اس طرح سے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. اور پھر یہاں کیا پرابلم ہے کہ ایک بھائی صاحب کا فون آیا, ان کو ایک دن میں نے کچھ وظیفہ بتایا ان کے حساب سے کہ آپ کے نام کو یہ سوٹ کرتا ہے, آپ یہ کریں. 4 دن نہیں گزرے سے وہ سر وہ میں کرتا رہا ہوں حضرت صاحب, لیکن آپ ایسا کریں نا, اس سے کوئی بہتر بتا دیں مجھے. میں نے پھر انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ یہ بھی کر لیں ساتھ اس کو. کچھ دن بعد پھر فون آ گیا, سر وہ بھی میں دونوں کر رہا ہوں لیکن ابھی کوئی چس نہیں آئی, کچھ حالات کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی, آپ مجھے کوئی اور. میں نے چپ کر کے اس کا نمبر کیا بلاک. میں نے کہا بھائی تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے, تو بے چین روح ہے. پہلے اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یار بات سن لیا کریں, بظاہر تو ہزاروں لوگ بتا رہے ہیں. آپ جب تک یہ میری بات سنیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا, آپ کو رزلٹس نہیں ملیں گے. آپ جو چاہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کہیں کچھ نہیں ہوگا. جو لوگ بتا رہے ہیں وہ آپ کر کے دیکھ لیں. بہت آسان ہوتا ہے کہہ دینا اور بہت مشکل ہوتا ہے اس پہ پورا اترنا. تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں, 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں, اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ لیں, اپنے رب سے صلح کر لیں. اور اگر کسی کے نہیں ہو پائے نا تو اپنے رب کے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حالات کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے نا, اللہ ان کو بھی آپ کے آگے جھکا دے گا, ان کے دل میں بھی آپ کا عزت احترام اور پیار بھر دے گا. تو یہ ٹوٹل تھیم ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم پھر ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. ہم مطلب اس سے جو بات کرتے چلو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شاہ جی پھر کتنے دن وظیفہ کرنا ہے, 7 دن 11 دن. اب دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے چلو 7 دن اوکے سو کے ہو گئے, 5 وقت نماز پڑھ لیں گے, 21 دن پڑھ لیں گے, کام تو یہ ہو جائے نا بہت ضروری ہے, پھر دیکھتے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کی نیتوں کے اندر وہ واقف نہیں ہے, وہ کیا جانتا نہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, پھر کیسے رزلٹ ملیں گے. وہاں کھوٹ نہیں چلتا, وہاں کھرا چلتا ہے اللہ کی طرف. وہاں خالص چیز کی قدر ہے, خلوص کی قدر ہے. آپ کی عبادت تھوڑی ہو لیکن اس میں خلوص زیادہ ہو, اس کا اخلاص زیادہ ہو تو وہ قبول ہے, اس کا وزن زیادہ ہے. تو میرے بھائی یہ کچھ گزارشات تھیں. اب میں آپ کو اس عمل کی طرف لے جاتا ہوں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ دولت اس سے سنبھالی بھی نہ جائے تو وہ 300 بار یہ پڑھ لے, اور اس کی پھر ترتیب ایسی رکھے کہ اس کو چھوڑے نہ, اس میں ناغہ نہ کرے. اس کو کم از کم ایک چلہ 41 دن اس کو کرے اور بیچ میں گیپ نہ دے. اب خواتین کہیں گی سر جی ہم 40 کیسے کریں گے؟ بھائی وہ آپ گیپ کے بعد دوبارہ دن پورے کر لیں. آپ یقین کریں کہ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہوگا جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ تہجد کے بعد 300 دفعہ یا ارحم الراحمین یعنی 3 تسبیح 300 بار یا ارحم الراحمین پڑھیں, اول آخر 3 بار درود ابراہیمی 40 دن تک. اور اگر تہجد نہیں پڑھ رہے ابھی کچھ تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہ عمل کر لیں, 300 بار پڑھ لیں یا ارحم الراحمین, 41 دن کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار اور بے انتہا دولت سے نواز دے گا. یہ آج کا وظیفہ تھا. اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, پھنسے ہوئے ہیں تو اس میں نکلنے کے لیے اگر آپ اس کو دعاؤں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے, انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے. اور مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو عصر کی نماز کے بعد ٹائم ہوتا ہے, رات 10 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو باہر کے ممالک کے دوست ہیں وہ رابطہ کرنے سے پہلے ٹائم لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, آپ کا وقت بچے گا. اس کو چارجز نہیں ہے سر. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.